بسم اللہ الرحمن الرحیم والمستثنى مخفوض أي مجرور بعد غير وسوى مع كسر السين أو ضمها مع القصر وسواء بفتح السين أو كسرها مع المد لكونه مضافا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنیٰ کا ایک اور اعراب یعنی مستثنیٰ کا مجرور ہونا اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مستثنیٰ وجوبی طور پر منصوب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پڑھ لیا کہ جوازی طور پر اس کا منصوب ہونا یا بدل ہونا، تیسرا اعراب پڑھ لیا تھا اعراب بحسب العوامل۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اعراب بیان فرمایا ہے کہ یہ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن کب مجرور ہوتا ہے؟ جب وہ غیر، سوا، سوا اور حاشا کے بعد ہو۔ کس کے بعد ہو؟ جب مستثنیٰ ادواتی استثناء میں سے غیرہ کا استعمال ہو، سوا یا سوا کا استعمال ہو، سوا یا سوا کا استعمال ہو یا حاشا کا استعمال ہو، تو چونکہ یہ اسماء ہے، یہ کیا ہے؟ اسماء ہے۔ اور حاشا کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ حرف جر ہے، تو جب یہ استعمال ہوں گے تو یہ مضاف ہوں گے، اور جو اصل مستثنیٰ ہوگا وہ ان کے لیے مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو مستثنیٰ یہاں پر واقع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا۔ تو بالکل آسان سی صورت ہے کہ جب مستثنیٰ غیرہ کے بعد واقع ہو، سوا کے بعد یا سوا کے بعد واقع ہو یا حاشا کے بعد واقع ہو، حاشا میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا۔ والمستثنیٰ ومخفوظ، یہ متن کی عبارت ہے، ماقبل کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ والمستثنیٰ مخفوظ، کہ مستثنیٰ مخفوظ ہوتا ہے۔ مخفوظ کا معنی ذکر کیا کہ جی مجرور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بعد غیر و سوا۔ یہ سوا کے بارے میں آگے اس کی لغات کا بیان ہے کہ یہ مع کسر السین او ضمها مع القصر۔ پڑھنا کیسے ہے؟ سین میں دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، سین کے کسرہ کے ساتھ اور سین کے ضمہ کے ساتھ، مع القصر، الف مقصورہ کے ساتھ۔ مع القصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مد نہیں ہے آخر میں، بلکہ قصر کے ساتھ ہے، مقصورہ ہے، الف مقصورہ۔ تو فرماتے ہیں مع کسر السین، سین کے کسرہ کے ساتھ سوا ہو جائے گا، او ضمها یا سین کے ضمہ کے ساتھ سوا ہو جائے گا، مع القصر، قصر کے ساتھ یعنی الف مقصورہ کے ساتھ، وسواء بفتح السین او کسرها مع المد، سین کے فتحہ اور مد کے ساتھ سوا ہو جائے گا، یا او کسرها مع المد، یا پھر کیا ہو جائے گا؟ سین کے کسرہ اور مد کے ساتھ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ سوا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ لکونہ مضافا الیہ، ان کا مستثنیٰ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے۔ یہ اسماء ہیں، مضاف ہوں گے اور مستثنیٰ ان کے لیے مضاف الیہ ہوگا، تو لہٰذا وہ مجرور ہو جائے گا۔ وبعد حاشا، اور حاشا کے بعد، فی الاکثر، اکثر میں۔ اکثر میں کیوں؟ وہ آگے اختلاف ان کا ذکر کیا۔ اکثر فرماتے ہیں لکونہا حرف جر، اس کا حرف جر کے طور پر ہونے کی وجہ سے، فی اکثر استعمالاتہم، ان کے اکثر استعمالات میں، واجاز بعضهم النصب بها، بعض نے کیا کہا ہے؟ نصب بھی اس کے ذریعے سے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فعل متعدی ہے۔ یہ فعل کون سا ہے حاشا والا؟ یہ ایک فعل ہے جس کا معنی تبریہ ہوتا ہے۔ جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبریہ۔ تبریہ کا معنی کسی کو بری کر دینا، تو لہٰذا یہ ایک فعل ہے جو فعل متعدی ہے، اس کے اندر ہمیشہ اس کا فاعل جو ہے وہ مضمر ہوتا ہے، ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے، ضرب القوم عمرا حاشا زیدن، ضرب القوم عمرا حاشا زیدن۔ اب حاشا زیدن کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ یہ بطور فعل کے ہے، برأہ اللہ، برأہ اللہ، یہ اس کے معنی میں ہے کہ قوم نے عمر کو مارا، حاشا زیدن، اللہ تعالیٰ عمر زید کو بری کر دے، عن ضرب، کس سے؟ مارنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دے، تو یہ تبریہ کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بطور فعل کے بھی استعمال۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ جی اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہوگا، اور جو اس کا مابعد ہوگا وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، یہ ان کا نظریہ ہے۔
جی یہاں تک یہ اعراب اس کا مکمل ہو گیا کہ یہ ایک اور قسم ہے کہ جی مستثنیٰ کیا ہوتا ہے، مخفوض ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ باقی غیرہ کا اعراب کیا ہوگا؟ غیرہ جب بطور ادوات استثناء کے استعمال ہو تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اعراب غیرہ فیہ کا اعراب المستثنیٰ بِإِلَّا، جب غیرہ بطور ادوات استثناء کے استعمال ہو۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے یہ وضاحت کہ جی الا اصل اور حقیقت میں استثناء کے لیے ہے، کبھی یہ غیرہ کے معنی میں ہو کر بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے، اور جو غیرہ ہے یہ حقیقت میں بطور صفت کے ہے، اور کبھی یہ الا کے معنی میں ہو کر بطور ادوات استثناء کے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر غیرہ جو ہے وہ استثناء کے طور پر، ادوات کے طور پر یہ مستعمل ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس غیرہ کا اعراب وہی ہوگا جو مستثنیٰ بِإِلَّا کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ وہ تمام صورتیں جس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب مستثنیٰ الا کے بعد واقع ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، وہ وجوبی طور پر مجرور جو ہے وہ منصوب ہوگا، یا جو ہے اس میں جواز وجہین ہے، یا پھر اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ اعراب بحسب العوامل ہوگا۔ جو صورتیں آپ لوگوں نے اس مستثنیٰ کے بارے میں، اس کے اعراب کے بارے میں پڑھی ہے جو الا کے بعد واقع ہو، لہذا وہ تمام صورتیں ثابت ہو جائیں گی کس کے لیے؟ غیرہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے جن صورتوں میں جو الا کا ما بعد مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، ان تمام صورتوں میں اب یہ غیرہ کیا ہوگا؟ منصوب ہو جائے گا۔ جہاں پر جواز وجہین ہوگا الا کے ما بعد میں، تو وہاں غیرہ کا اپنا ذاتی اعراب جو ہے وہ جواز وجہین کا ہو جائے گا۔ جہاں پر مستثنیٰ کا اعراب بحسب العوامل ہے الا کے بعد میں، ان تمام صورتوں میں اگر وہ غیرہ واقع ہو تو غیرہ کا اپنا ذاتی اعراب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا، اعراب بحسب العوامل ہو جائے گا۔ جی اس بات کا پتہ چلا، بالکل آسان ہے کہ غیرہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیرہ الا کے معنی میں آ گیا۔ غیرہ کیا ہو گیا؟ الا کے معنی میں آ گیا۔ اب جب یہ الا کے معنی میں آ گیا تو الا کا جو ما بعد ہوتا ہے اس پر تو وہی احکامات جاری ہوتے ہیں جو الا کے بذات خود ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الا کا ما بعد اب ظاہر ہے یہ غیرہ کی شکل میں جو آ گیا، تو غیرہ کا ما بعد تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ ابھی آپ لوگوں نے حکم پڑھ لیا کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو اصل جو اعراب ہے وہ تو مستثنیٰ پر ہوتا ہے، ادوات استثناء پر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جب غیرہ کا استعمال ہو گیا اور غیرہ اسم ہے، وہ مضاف ہوتا ہے، لازم الاضافت ہے، تو آگے اس کا جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، لہٰذا مضاف الیہ کی وجہ سے اس کا اعراب تو ہم نے متعین کر لیا کہ اب جی اس کا اضافت کا ہی اعراب ہوگا، اس کا کوئی اور اعراب نہیں ہو سکتا۔ تو اصل جو مستثنیٰ والا اعراب ہے وہ مستثنیٰ والا اعراب منتقل ہو جائے گا غیرہ کی طرف۔ اصل جو مستثنیٰ والا اعراب ہے وہ کہاں پر آ جائے گا؟ وہ منتقل ہو جائے گا غیرہ کی طرف، لہذا اس طرح یہ جو اعراب مستثنیٰ بِإِلَّا کا ہوگا وہی تمام اعراب جو ہے کس کے ہو جائیں گے؟ وہ بذات خود غیرہ کے ہی ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں و اعراب غیر فیہ، اور غیرہ کا اعراب فیہ اس میں، یعنی یہ ایک شرط ہے، قید ہے کہ جی وہ بطور ادوات استثناء کے ہو، وگرنہ تو غیرہ بطور صفت کے ہوتا ہے، جو اس کے موصوف کا اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا۔ تو یہ شرط ہے اس کے لیے کہ فیہ، یعنی وہ غیرہ جب کہاں پر ہو؟ استثناء میں ہو، ای فی الاستثناء دون الصفت، یعنی وہ استثناء میں ہونا کہ صفت میں، اذ هو حینئذ، اس لیے کہ اگر یہ بطور صفت کے ہو، استثناء کے نہ ہو، تو باعراب موصوفہ، وہ پھر اپنے موصوف کے اعراب کے ساتھ ہوگا، جیسے اس کا موصوف ہوگا ویسے ہی پھر اس کا بھی اعراب ہوگا۔ تو جب یہ استثناء میں ہو تو پھر اس کا اعراب کا اعراب المستثنیٰ بِإِلَّا، الا کے ساتھ مستثنیٰ کے اعراب کا ہوگا، علی التفصیل المذکور فی ما سبق میں مذکورہ تفصیل کے مطابق، جیسے آپ لوگوں نے جہاں پر پڑھا ہے کہ الا کے بعد والا مستثنیٰ کا کیا حکم ہے، تو جو الا کے ما بعد کا حکم ہوگا وہی حکم اب کس کا ہوگا؟ غیرہ کا ہوگا۔ فَكَأَنَّهُ، اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ایسے کیوں ہوگا، تو گویا کہ وہ اس وجہ سے کہ لَمَّا انْجَرَّ بِهِ الْمُسْتَثْنَى، جب اس کے ذریعے سے مستثنیٰ مجرور بن گیا، لِلْإِضَافَةِ، اضافت کی وجہ سے، انتقل اعرابہ الیہ، تو مستثنیٰ کا اعراب منتقل ہو گیا کس کی طرف ہو؟
غیرہ کی طرف، تو اب وہ تمام اعراب کس پر جاری ہوں گے؟ غیرہ پر جاری ہوں گے۔ وغیر صفتاً حملت علی الا فی الاستثناء کما حملت الا علیہا فی الصفۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ وہی ہے جس کی وضاحت ابھی بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی الا جو ہے یہ اصل تو ادوات استثناء میں سے ہے، کبھی الا میں استثناء والا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، پھر اس کو غیرہ پر محمول کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو غیرہ ہے، غیرہ کا معاملہ کیا ہے؟ غیرہ کا جو معاملہ ہے وہ ہے تو صفت والا کہ یہ اپنے موصوف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ غیرہ کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ بطور ادوات استثناء کے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ایک وضاحت ہے۔ اب آگے چونکہ یہ الا سے بحث ہو رہی ہے، ادوات استثناء سے، تو کہاں پر الا کو غیرہ کے معنی میں لیا جائے گا، آگے اس کے لیے ایک ضابطہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں وغیرہ، اور یہ جو غیرہ ہے ای کلمۃ غیرہ فی الاصل صفۃ، یہ جو غیرہ کا کلمہ ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ لدلالتها علی ذات، اب یہ صفت والا معنی اس کے اندر کیسے پایا جا رہا ہے؟ لدلالتها علی ذات مبہمۃ باعتبار قیام معنی المغایرۃ بها، اس کے ساتھ مغایرت والے معنی کا قیام ہے۔ غیرہ ہے ہاں، تو غیریت ہونا، کیا ہونا؟ غیریت ہونا، مغایرت ہونا، یہ مغایرت والا معنی غیرہ کے اندر پایا جا رہا ہے، اور یہ کس اعتبار سے کہ جی یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، غیر ہونے پر دلالت کرتا ہے جو کہ ایک ذات مبہم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ صفتی معنی پایا جا رہا ہے۔ تو غیرہ یہ کلمہ صفت ہے، یہ غیرہ کیا ہے؟ لدلالتها علی ذات مبہمۃ، ذات مبہمہ پر دلالت کرنے کی وجہ سے، بے اعتبار قیام معنی المغایرۃ بہا، اس کے ساتھ مغایرت والا معنی کے قیام کے اعتبار سے۔ فالاصل فیہا، تو غیرہ میں اصل یہ ہے ان تقع صفتاً، کہ وہ صفت واقع ہو، کما تقول، جیسے تم کہتے ہو جاءنی رجل غیر زید، جاءنی رجل غیر زید، واستعمالها على هذا الوجه كثير في کلام العرب، اور اس کا اس طور پر استعمال کرنا کلام عرب میں کیا ہے؟ کثیر ہے، کہ بطور صفت کے ہو، اس سے پہلے اس کا موصوف ہو اور یہ اس کے لیے بطور صفت کے واقع ہو جائے، ایسا عام ہے اور کثیر الوقوع ہے۔ لکنها حملت علی الا، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غیرہ کو الا پر محمول کر لیا جاتا ہے، واستعملت مثلها، اور اس کو الا کی طرح استعمال کر لیا جاتا ہے، فی الاستثناء، استثناء میں، علی خلاف الاصل، خلاف اصل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی الا اور غیرہ میں ایک مشارکت ہے، وہ کیا ہے؟ غیر کا معنی مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ مغایرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جی ما قبل اور ما بعد ایک دوسرے کا غیر ہے۔ مغایرت کی صورت کیا ہے؟ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو موصوف اور صفت ہیں، موصوف اور صفت ایک دوسرے کا غیر ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ان میں مغایرت پائی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح الا یہ جو ہے وہ ادوات استثناء میں سے ہے۔ استثناء میں کیا ہوتا ہے؟ جو ماقبل میں چیز ثابت ہے وہ ما بعد میں اس چیز کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا استثناء میں، کہ جی متعدد سے مستثنیٰ کو نکالنا، اس کے حکم سے اس کو نکالنا، تو اس میں بھی غیریت والا معنی، مغایرت والا معنی پایا جاتا ہے، کہ جو الا کا ما قبل ہے وہ الا کے ما بعد کا مغایر ہے۔ تو مغایرت والا معنی جیسے الا میں ہے ویسے ہی کس میں ہے؟ تو اس وجہ سے ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہے، اس مشابہت کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ وذالک، اور یہ جو ہم محمول کر رہے ہیں غیرہ کو الا پر، لاشتراک کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کی شرکت کی وجہ سے ہے، فی مغایرت ما بعدہ لما قبلہ، ما قبل کے ساتھ ما بعد کی مغایرت میں، ما قبل کے ساتھ ما بعد کی مغایرت میں شرکت کی وجہ سے ہر ایک کا، اس وجہ سے یہ ہم محمول کریں گے۔ کما حملت الا علیہا، جیسا کہ الا کو محمول کر لیا جاتا ہے کس پر؟ کلمہ
غیرہ پر غیرہ والے معنی پر اس کو محمول کر لیا جاتا ہے فی صفت، کس میں؟ صفت میں، یعنی الا کو استثناء والے معنی سے ہٹا کر اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ اس کو استثناء سے ہٹا کر غیرہ یعنی صفت والے معنی میں، غیرہ کے معنی میں اس کو لے لیتے ہیں۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صورت بیان فرمائی ہے، وہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ جی کہاں پر مطلقاً نہیں کر سکتے، ہم ہر جگہ نہیں کر سکتے، جہاں دل کیا تو اللہ کو غیرہ کے معنی میں لے کر اپنے مطلب کا معنی نکال لیا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اپنا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ وہ کیا قاعدہ اور کیا ضابطہ ہے؟ آگے متن میں دیکھ لیں، اذا کانت تابعۃ لجمع منکور غیر محصور، یہ باتیں ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، تابعۃ لجمع، وہ الا تابع ہو، بعد میں واقع ہو جمع کے، بعد میں واقع ہو۔ اس میں دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا جو ماقبل ہے وہ مذکور ہونا چاہیے، ظاہر ہے تابع تو تبھی ہو سکے گا نا، بعد میں تو تبھی واقع ہوگا جب وہ کیا ہو، وہ مستثنیٰ منہ ہو، کیا ہوگا، وہ مذکور ہوگا۔ اب مستثنیٰ مفرغ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جس میں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اب وہاں پر ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ یہاں پر اس کے تابع ہو کر واقع جو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی تبعیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس وجہ سے پہلی قید کیا ہے کہ اللہ کا جو ماقبل ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ مذکور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تابعتاً کے بعد ہے لجمع، وہ کیا ہو، جمع ہو، متعدد پر دلالت کرے۔ باقی متعدد پر دلالت کیسے ہے، حقیقتاً ہے یا حکماً ہے، یہ دونوں ہی اس میں صورتیں آ جاتی ہیں۔ دو قید ہو گئے۔ پہلی قید کیا ہے بھائی، اللہ کو ہم غیرہ کے معنی میں کب لیں گے؟ پہلی قید یہ ہے کہ جی مستثنیٰ کا جو ماقبل ہے وہ مذکور ہو، اللہ کا جو ماقبل ہے وہ کیا ہو، مذکور ہو۔ دوسری صورت وہ متعدد ہو، مفرد نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ منکور ہو، منکر ہو، کیا ہو، منکور ہو، منکر ہو۔ منکر کا مطلب کیا ہے کہ جی وہ نکرہ ہو، معرب باللام نہ ہو، معین اور معلوم نہ ہو۔ جی 3 باتیں ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر محصور ہو، تابعتاً لجمع منکور غیر محصور، وہ جو تعدد پر دلالت کرنے والا مستثنیٰ منہ ہے وہ غیر محصور ہو۔ محصور کا مطلب کیا ہے؟ محصور کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ ایسا متعدد ہو کہ جو متعین ہو، اس کا حصر ہو۔ اب حصر کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ تمام افراد کو شامل ہے جس سے کوئی فرد خارجی نہیں ہے، لہٰذا جو ما بعد میں آئے گا وہ لازمی طور پر ما قبل میں داخل ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ وہ وہاں پر کیا ہو، متعین افراد ہو، 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، اور جو ما بعد ہے اس کا ما قبل میں ہونا یقینی ہے یا پھر ہونا یقینی نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے، تو بالکل آسان خلاصہ یوں نکلا کہ جی اللہ کو غیرہ کے معنی پر اس وقت محمول کریں گے جب اللہ کا ما قبل، اللہ یہ ایسی جمع کے بعد جو ہے وہ واقع ہو، اللہ کا ما قبل مذکور ہو، متعدد ہو، اور وہ نکرہ ہو اور غیر محصور ہو۔ کتنی شرطیں پائی جائیں گی؟ بولے 4 شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر وہاں پر کیا کریں گے، ہم اللہ کو غیرہ والے معنی پر محمول کریں گے۔ اب دیکھیں ان کی کیا وضاحت ہے۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جی ایسا کیوں کریں گے، ایسا کرنا کیوں ہے، اللہ کو اپنے حقیقی معنی سے ہٹا کر غیر کے معنی میں کیوں استعمال کریں گے۔ یہ جتنے بھی آپ لوگوں نے قیودات پڑھی ہیں اس میں یہ بات ہے کہ جی اللہ کا ما قبل متعدد ہے، ایسا ہی ہے، لیکن وہ متعدد ایسا ہے کہ اس کے افراد متعین نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی وہ نکرہ بھی ہو اور محصور بھی نہ ہو۔ اب وہ کون ہیں، کتنے ہیں، اور اللہ کا جو ما بعد ہے وہ ان میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ مستثنیٰ کی 2 قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، ایک مستثنیٰ متصل اور دوسرا مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل کو یقینی طور پر ما قبل میں وہ داخل ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے ذریعے سے اس کے حکم سے نکالا جاتا ہے۔ مستثنیٰ منقطع میں یقینی طور پر اللہ کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ اخراج بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو اس انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اب مستثنیٰ کی 2 صورتیں ہیں، یا تو متصل ہے یا پھر کیا ہے،
منقطع۔ یہ جب تک یہ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ممکن ہو تو استثناء کو اپنے معنی سے ہم نہیں ہٹائیں گے۔ اگر متصل ممکن ہے متصل پر محمول کریں گے، اگر منقطع ممکن ہے تو منقطع پر اس کو محمول کریں گے۔ یہ جو مذکورہ صورت ہے یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں مستثنیٰ کو کس پر محمول کریں گے یہ یقینی نہیں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ جی ماقبل ایسا ہے جو متعدد پر دلالت کر رہا ہے لیکن وہ غیر محصور ہے اور نکرہ بھی ہے، جب نکرہ ہوگا غیر متعین ہو گیا، غیر محصور ہو گیا تو تعداد اور افراد کے اعتبار سے بھی وہ غیر معین ہو گیا۔ اب ماقبل میں ما بعد داخل ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے داخل ہو سکتا ہے داخل ہو، تو یقینی طور پر ہم نہ تو اس کو مستثنیٰ متصل بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم مستثنیٰ منقطع بنا سکتے ہیں، لہذا شک والی بات ہم استثناء میں نہیں کریں گے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ جی اس میں ماقبل سے ما بعد کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، اس وجہ سے ہم یہ شک اور وہم اور گمان والی صورتحال پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا پھر ہماری مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم الا کو کیا کر لیں گے، الا کو ہم غیرہ کے معنی میں لے کر وہ اس کو صفت کا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، ماقبل سے اس کو الا پر محمول نہیں کریں گے استثناء والے معنی پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہو جائے گی بنیادی وجہ۔ آگے اس کی مثال سے بھی اس کو سمجھائے، اب دیکھ لیں ترجمہ اور شرح کی عبارت۔ لیکن لا تحمل الا علیہا فی الصفۃ غالباً، لیکن عام طور پر الا کو غیرہ کے معنی میں پر محمول نہیں کیا جائے گا، الا اذا كانت تابعۃ لجمع، مگر اس وقت محمول کریں گے جبکہ وہ الا کیا ہو، تابعۃ لجمع، وہ جمع کے تابع ہو۔ یعنی کیا ہے اس کا مطلب، ای واقعۃ بعد متعدد، وہ واقع ہو متعدد کے بعد۔ ایک لفظ تو ایک ہے لیکن اس سے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کون کون سی؟ فوجب ان یکون موصوفا مذکورا، تو ضروری ہے کہ وہ موصوف کیا ہو، مذکور ہونا ضروری ہے، لا مقدرا، وہ مقدر نہ ہو، کما یکون مقدرا فی غیرہ، جیسے کہ کبھی کیا ہوتا ہے غیرہ میں مقدر ہوتا ہے، جیسے جاءنی غیر زید، جیسے جاءنی غیر زید۔ اب یہاں پر غیرہ کا جو ماقبل ہے وہ مذکور نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، وہ مقدر ہے جو موصوف ہے، لیکن وہاں پر ایسی بات نہیں چلے گی۔ تو جاءنی غیر زید میں غیر زید یہ صفت ہے اور اس کا موصوف یہاں پر مقدر ہے، تو یہ مقدر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہاں پر کیا ہونا ہے، اس نے مذکور ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات وبعد ما کان مذکورا یکون متعددا، اس کے بعد کہ وہ مذکور ہو تو وہ متعدد بھی ہوگا۔ دوسری غیر کیا نکل آئی کہ مذکور کے ساتھ ساتھ متعدد بھی ہونا چاہیے۔ ایسے کیوں کیا؟ ایسے اس وجہ سے کیا کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، الا کو غیرہ کے معنی میں، لیکن ہے تو الا ہی، غیرہ کے معنی میں بے شک لے رہے ہیں لیکن کیا ہے تو الا ہی، اور الا کے اندر کیا بات پائی جاتی ہے کہ الا کا ماقبل متعدد ہوتا ہے اور الا کا ما بعد جو ہوتا ہے اس کا اس سے اخراج ہو رہا ہوتا ہے۔ ماقبل وہ ایک عام چیز ہوتی ہے، تعدد ہوتا ہے اس کے اندر، اور بعد والی ایک چیز خاص ہوتی ہے، اس کو اس سے نکالا جاتا ہے، عام اس کا استعمال یہی ہے۔ تو بے شک ہم الا کو غیرہ کے معنی میں لے لیں، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ جی جب یہ صفت میں ہو پھر بھی اس کا استثناء والی حالت کے ساتھ موافقت ہو۔ بے شک یہ غیرہ کے معنی میں ہو کر بطور صفت کے ہے، لیکن حکم کیا ہونا چاہیے، اتنا بھی اس کو نہ گرائیں بلکہ اس کو اپنے حیثیت پر برقرار رکھیں اور اس کے ماقبل کو متعدد رکھیں اور ما بعد کو جو ہے وہ اس سے اس کا تعلق ہو۔ تو لہذا یہ دونوں حالتوں کی موافقت کی وجہ سے، دونوں حالتوں کو موافق رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ غیرہ کے معنی میں ہو پھر بھی کیا ہونا چاہیے، ماقبل میں وہ متعدد ہونا چاہیے، وہ مفرد نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ وبعد ما کان مذکورا یکون متعددا، اور بعد اس کے کہ وہ مذکور ہو تو وہ ماقبل کیا ہونا چاہیے، متعدد ہونا چاہیے، لیوافق حالها صفتا، تاکہ اس کی صفت کی حالت موافق ہو جائے، حالہ ادات الاستثناء، اس کے ادات استثناء کی حالت کے، صفت حالیہ جو صفت ہے، جو صفت والی حالت ہے، اس کی موافقت ہو جائے کس کے ساتھ،
اس حالت کے ساتھ جو کہ استثناء بطور ادات استثناء کی اس کی حالت ہے، اذ لا بد لہا، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے استثناء میں مستثنی منہ متعدد کا، لہذا فلا تقول فی الصفت، لہذا صفت کو پہ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے جاءنی رجل الا زید۔ اب دیکھیں یہاں پر رجل یہ جو ہے وہ ایک پر دلالت کر رہا ہے، متعدد نہیں ہے، الا کو غیرہ کے معنی میں لے کر جو ہے اس کو اس کے ساتھ صفت بنائے تو یہ جملہ ٹھیک ہے؟ یہ جملہ ٹھیک ہو نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا جو ماقبل ہے وہ متعدد پر دلالت نہیں کر رہا، تو یہ عبارت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی متعدد کیسے ہونا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ متعدد عام ہے، چاہے بس وہ متعدد ہونا چاہیے، چاہے وہ لفظاً ہو یا پھر کیا ہو، مانن ہو، دونوں اعتبار سے چل جائے گا۔ والمتعدد عام، متعدد عام ہے اس بات سے کہ وہ جمع ہو، لفظاً ہو چاہے جیسے رجال ہے، یا تقدیراً ہو جیسے قوم اور رہط ہے۔ قوم اور رہط کا اطلاق لفظی اعتبار سے تو یہ مفرد ہے، یہ کوئی جمع کا لفظ نہیں ہے، لیکن قوم سے مراد افراد کا چند مجموعہ، اور رہط بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے یہ دونوں اس میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ متعدد عام ہے وَأَن يَكُونَ مُثَنَّى، کہ وہ کیا ہو، مثنیٰ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فَدَخَلَ فِيهِ، تو اس میں یہ بات داخل ہو جائے گی، مَا جَاءَنِ رَجُلَانِ إِلَّا زَيْد، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ رجلان نکرہ ہے اور جو ہے وہ تثنیہ پر اس کی دلالت ہے، الا کو یہاں پر ہم غیرہ کے معنی میں لے لیں گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولے تو خلاصہ کیا نکلا یہاں تک؟ منقورین سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جی الا کو ہم غیرہ کے معنی پر محمول کریں گے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ الا کا جو ماقبل ہے وہ جمع ہو اور مذکور ہو، نکرہ ہو، غیر محصور ہو، پھر ہم اس پر محمول کریں گے، وگرنہ محمول نہیں کریں گے۔